السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ انشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے۔ پھر سے میں سم ٹائم کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پر بہت ہی پیاری حدیث کے ساتھ آپ سبھی سے روبرو ہونے جا رہی ہوں۔ تو دراصل آج حدیث کی جو بات ہے جو میں نے آپ سبھی سے شیئر کرنی ہو، دراصل ہے دعا کس طرح سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنی چاہیے، اللہ کی شان کے مطابق مانگنی چاہیے، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا طریقہ۔ تو اسی حوالے سے آپ سبھی سے گفتگو کروں گی۔ تو اللہ پاک کی ذات سے میں امید کرتی ہوں اللہ پاک جو میں بات کہوں اور جو آپ سب بات سنیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دعا قبولیت کے لیے حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبالہ بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے روایت بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر میں بتا دوں کہ نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1285، نسائی کی حدیث نمبر بتا رہی ہوں 1285، اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 3476 کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات ہو رہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی اور دعا کی، اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی، یعنی اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندے تو نے جلدی کی دعا کرنے میں۔ پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو اللہ کے شان کے مطابق دعا مانگو۔ سبحان اللہ، جیسے ہم کیجولی پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عددہ خلقہ و رداء نفسہ وزینت عرشہ و مداد کلمتہ، یہ صبح و شام کی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے۔ تو یہ دعا ان کو بھی بتائی جو ان کی بیوی تھیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی تھیں یعنی اہلیہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے جب فجر کی نماز پڑھی، یعنی ان کی بیوی نے بھی نماز فجر پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں نماز فجر پڑھنے چلے گئے، تو اب وہ واپس آتے ہیں، یعنی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اشراق کے وقت گھر، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ تو اسی مصلی پہ اس وقت تک بیٹھی ہیں، اشراق کے وقت تک، فجر سے لے کر، سوچیں حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئے گھر میں، تو انہوں نے کہا میں تو جب صبح گیا تھا تم وہیں پہ بیٹھی ہو ابھی تک، اس وقت پڑھتی رہی، مطلب جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہلیہ تھیں وہ پڑھ ہی رہی تھیں اس وقت تک، اشراق تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا بتائی تھی۔ وہ دعا دراصل کیا ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی نا دعا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زینت عرشہ و مداد کلمتہ، یہ صبح و شام کی دعا۔ تو یہ دعا حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم 3 دفعہ پڑھ لو گی تو جو اس وقت تک سے بیٹھی ہو اب تک، یعنی کہ صبح فجر کی نماز سے لے کر اشراق کے وقت تک جو تم بیٹھی ہو، تو اتنا ہی اگر 3 دفعہ یہ دعا تم نے ورد کر لی ہوتی تو اتنا ہی ثواب ملتا۔ تو دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، جیسے اس کی شان ہے، یعنی جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں سب سے پہلے جب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے۔ پھر مجھ پر درود بھیجیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پھر مجھ پر درود بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مطلب کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، یعنی فرض نماز تو ڈیفینیٹلی اس نے پڑھی نہیں ہوگی، نفل نماز پڑھی ہوگی۔ اس شخص نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر درود پڑھی، پھر دعا کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔
ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 593۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں پڑھنے گیا یعنی مسجد میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں وہیں تھے یعنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے حمد کی، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں نے پھر حمد کی یعنی اللہ کی تعریف کی، پھر درود پڑھی اور دعا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، سبحان اللہ، دوبارہ فرمایا مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لے لی ہے کہ آپ اس طرح سے طریقہ جو دعا کا ہے وہ اس طرح سے آپ مانگیں گے تو آپ کی دعا ڈیفینیٹلی قبول ہونی ہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر کہنا، ہر عمل اور ہر طریقے کے لفظ جو بھی انہوں نے نکالے اپنی زبان مبارکہ سے تو وہ تو قبول ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حبیب ہیں۔ تو ہمیں بھی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے، پھر اپنے لیے جو بھی حاجت ہے چاہے وہ دنیاوی ہو، اخروی ہو، آخرت کے حوالے سے ہو یا دنیا کے حوالے سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اوور آل، انشاءاللہ جو میں نے بات کہی کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ ہاں بھائی ہمیں بھی یہ تو اپنے اس میں عمل میں لائیں کہ ہم دعا میں بھی جلدی کر دیں، جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں تو دعا ہم بہت لمبی بہت زیادہ دیر تک بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور جب آسانیاں ہو جاتی ہے تو ہم جلدی بس دعا مانگ کے اٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں دعا اطمینان سے مانگنی ہے، اللہ کی شان کے مطابق مانگنی ہے، اور ہمارے دماغ میں یہ فطور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تو ڈیفینیٹلی قبول تو ہوگی۔ تو بس جی آپ سب اپنا خیال رکھیں، اللہ کے امان میں رہیں، اور میرے لیے دعا کریں، میری امی کے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔